آغاز پارہ 24 سورہ 39۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس تک سچ پہنچنے پر اسے جھٹلا دے؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اور وہ شخص جو سچی بات لائے اور عمل سے اس کی تصدیق بھی کرے تو ایسے ہی لوگ متقی ہوتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ جو کچھ بھی چاہیں گے انہیں ملے گا۔ نیکیاں کرنے والوں کی یہی جزا مقرر ہے، تاکہ جو برائیاں وہ کیا کرتے تھے اللہ ان کا اثر دور کر دے اور ان کے نیک عملوں کا انہیں اجر عطا کرے۔ کہ اپنے بندوں کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ اور میرے رسول یہ تجھے ان سے ڈراتے ہیں جن کو یہ اللہ کے سوا مانتے ہیں، اور جو اس طرح سے اللہ کے قانون کے مطابق گمراہ قرار دے دیا جائے اس کے لیے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے اللہ ہدایت یافتہ قرار دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کہہ سکتا۔ کیا اللہ غالب اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اگر تو ان سے پوچھے کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو کہیں گے اللہ ہے۔ ان سے کہو کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان میں سے کوئی ہے جو میری تکلیف کو دور کر سکے؟ یا اگر اللہ مجھ پر اپنی رحمت کرنا چاہے تو کیا وہ اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ ان سے کہہ دیں میرے رسول کہ پھر تو میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور تمام توکل کرنے والے محض اسی پر توکل کرتے ہیں۔ میرے رسول ان سے یہ بھی دو ٹوک کہہ دیں کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ، میں اپنا عمل کرتا جاتا ہوں۔ ہمیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ کس پر ذلیل کرنے والا عذاب آتا ہے، اور وہ ایسا عذاب ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اے رسول ہم نے تجھ پر جو یہ کتاب نازل کی ہے یہ انسانوں کے لیے حق لے کر آئی ہے، پس جو بھی اس سے ہدایت حاصل کرے گا تو اپنے ہی فائدے کے لیے، اور جو اسے چھوڑ کر گمراہ ہو جائے گا تو اس کی گمراہی کا اسی کو نقصان ہوگا۔ تو کوئی ان پر وکیل تو نہیں ہے؟ اللہ کے مقرر کیے ہوئے موت کے نظام میں جب انسان اس وعدے کے وفا ہونے کی حالت وفات تک پہنچ جاتا ہے تو اس بے ہوشی کی حالت نیند سے جو نکل آئے اسے ایک مقررہ فیصلے کے وقت قضا تک مہلت دے دی جاتی ہے، اور باقی سب موت کی طے شدہ حالت اجل تک پہنچ جاتے جو پھر نہیں بدلتی۔ موت کے اس نظام کی حالتوں میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا سفارشی سمجھ رکھا ہے؟ ان سے پوچھو میرے رسول کہ جنہیں یہ سفارشی سمجھتے ہیں وہ چاہے کسی شے کی نہ تو ملکیت رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں۔ کہہ دو ان سے کہ تمام کی تمام شفاعت کے فیصلے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ جب اکیلا اللہ کا نام لیا جائے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ڈوبنے لگتے ہیں، اور جب دوسروں کے نام لیے جائیں تو وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ میرے رسول ایسے میں دعا کریں کہ اے آسمانوں اور زمین کی فطرت تخلیق کرنے والے، اے پوشیدہ اور ظاہر کے راز جاننے والے، جن باتوں میں تیرے بندے جھگڑ رہے ہیں ان میں تو ہی فیصلہ کر دے گا۔ ظالم لوگوں کے پاس جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں موجود ہے وہ سب کچھ اور اتنا ہی اور بھی اگر ان کے ہاتھ آ جائے تو یہ سب کچھ انہیں قیامت کے دن کے بدترین عذاب سے بچا نہیں سکے گا، اور ان پر اللہ کا وہ فیصلہ ظاہر ہو جائے گا جس کا انہیں گمان بھی نہ تھا، اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو کر رہیں گی، اور وہ عذاب انہیں آ گھیرے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب
ہم اس کو اپنی نعمت عطا کرتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے اپنے علم کی بنیاد پر ملا ہے، نہیں، یہ تو محض اللہ کی ایک آزمائش تھی، مگر اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی ایسی باتیں کہا کرتے تھے، مگر ان عملوں کا انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ ان پر دراصل ان کے اپنے اعمال کے نتیجے میں ہی مصیبت آ پڑی تھی۔ ان میں سے وہ لوگ جو ظلم کرتے رہے ہیں، ان کے عملوں کے نتیجے جلد ہی ان سے آ ملیں گے، اور وہ کسی بھی طرح انہیں روک نہیں سکیں گے۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے یا اسے اندازے میں رکھتا ہے؟ ایمان والوں کے لیے اس حقیقت میں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ میرے رسول میرا یہ پیغام پہنچا دیں کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، تم کہیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا۔ اللہ تو توبہ کرنے والوں کے سب گناہوں کو بخش سکتا ہے، وہ بڑا ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور تم سب ہر طرف سے منہ موڑ کر اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکموں کی تعمیل کرو، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ پہنچے اور پھر تمہیں کہیں سے بھی مدد نہ مل سکے۔ یہ بہترین ہدایت جو قرآن کی صورت تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے، اس کی پیروی کرو، قبل اس کے کہ تم پر یکدم عذاب نازل ہو جس کی تمہیں پہلے کوئی خبر بھی نہ ہو، اور پھر کوئی یہ نہ کہے کہ ہائے شامت، میں تو اللہ کے بارے میں گناہ کا راستہ پکڑے ہوئے تھا اور بڑھ چڑھ کے دین کا مذاق اڑانے والوں میں شامل ہوتا تھا۔ یا کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی متقیوں میں شامل ہو جاتا۔ یا کوئی جب عذاب دیکھ لے تو یہ نہ کہے کہ اگر مجھے ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج دیا جائے تو میں بھی نیک عمل کرنے والا بن جاؤں گا۔ ہاں، مگر میری آیات جو تمہاری طرف اب پہنچ رہی ہیں، انہیں تو تم جھٹلاتے جا رہے ہو اور تکبر کرنے والے کافر بنے ہوئے ہو، اور قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہوگا ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اور جو لوگ متقی ہوں گے ان کے نیک اعمال سے ملنے والی کامیابی کے سبب انہیں نجات مل جائے گی، اور ان پر نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہی خالق ہے ہر شے کا، اور وہی ہر شے کا نگہبان بھی ہے۔ اسی کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں۔ جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ نہایت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان سے کہہ دو میرے رسول کہ اے جاہلو، کیا تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنا لوں؟ مگر اے رسول، ہم نے تیری طرف بھی وحی کی اور تجھ سے پہلے رسولوں کی طرف بھی یہی وحی کی کہ اگر تم نے کسی کو بھی میرا شریک ٹھہرایا تو پھر تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس لیے صرف اللہ کے ہی عبد بن کے رہو اور شکر کرنے والے بن جاؤ۔ مگر افسوس، لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسے انہیں کرنی چاہیے تھی۔ قیامت کے دن یہ زمین اس کے قبضہ قدرت کی مٹھی میں ہوگی اور یہ سارے آسمان ایسے لپیٹ لیے جائیں گے کہ جیسے اس کی قدرت کے دائیں ہاتھ میں آگے ہوں۔ ایسا اللہ نہایت بلند اور پاک مقام عظمت رکھتا ہے۔ جن چیزوں کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں ان کی نسبت جب سور پھونکا جائے گا تو جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ کھڑا رکھنا چاہے۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے اور ساری زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور لوگوں کے اعمال کی کتاب کھول دی جائے گی اور تمام انبیاء اور شہداء حاضر کر لیے جائیں گے اور ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ بھی بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ ہر ایک نفس کو اس کے عملوں کا وعدہ کیا ہوا اجر پورا پورا مل جائے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ بھی وہ عمل کیا کرتے تھے۔ کفر کرنے والے لوگ
گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، حتیٰ کہ جب اس کے قریب پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تب اس کے داروغے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ تو وہ کہیں گے ہاں آئے تھے، لیکن ان کو نہ ماننے والے کافروں کے حق میں اللہ کے عذاب کا فیصلہ صادر ہو چکا ہوا تھا۔ وہ کہیں گے تو اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اور جو لوگ اللہ کے ساتھ تقوی کی زندگی گزارتے تھے ان کو بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، حتیٰ کہ جب قریب پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے داروغے ان سے کہیں گے سلام علیکم، تم بہت اچھے رہے، اب ان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ وہ کہیں گے تمام حمد محض اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور ہمیں اس جنت کی زمین کا ایسا وارث بنا دیا کہ ہم اس میں جہاں چاہیں رہیں۔ اچھے عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا اجر ہے۔ تم دیکھو گے کہ اللہ کے احکام بجا لانے والی قوتیں ملائکہ سب کی سب اللہ کے اعلیٰ ترین درجہ اقتدار کے تابع جمع ہیں، اور اللہ کے عطا کردہ اوصاف اور وسائل کی حمد کے ساتھ اللہ کے احکام کی تعمیل کے مدارج طے کرنے کی تسبیح میں مصروف ہیں۔ اللہ کی طرف سے ان کے لیے تمام حکم حق کی بنیاد پر دیے جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ تمام حمد صرف اسی ایک اللہ کے لیے ہے جو کل عالمین کا رب ہے۔ آغاز 40 نمبر سورہ المومن۔ پناہ لیتا ہوں میں اللہ کے ساتھ ہو کر شیطان الرجیم سے، ساتھ اللہ نام والے کے جو الرحمن الرحیم ہے۔ میم، یہ کتاب ایک غالب اور علم والے کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو گناہوں کی مغفرت کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، گناہوں پر سخت پکڑ کرنے والا اور کثرت سے انعام و اکرام کرنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی اور معبود ہونے کے لائق ہی نہیں، اور اسی کی طرف سب نے لوٹ جانا ہے۔ اللہ کی آیتوں سے صرف وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہوں۔ ان لوگوں کا شہروں میں آزادی سے چلنا پھرنا میرے رسول کہیں تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور اس کے بعد کی قوموں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا، اور ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں یہی رویہ رکھا تھا کہ اسے پکڑ لیں یا اپنے باطل خیالات کے ساتھ اس کے لائے ہوئے حق سے جھگڑا کرتے رہے، تو ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ ذرا دیکھ ان پر کیسا برا عذاب نازل ہوا۔ اسی طرح سے کافروں کے بارے میں تیرے رب کا حکم پورا ہوتا رہا ہے کہ وہ سب دوزخیوں میں شامل ہیں۔ وہ تمام قوتیں ملائکہ جو اللہ کے اکبر و اعلیٰ ترین اقتدار کے درجے عرش سے ملنے والے احکام اور ان سے متعلق کاموں کی بجا آوری کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، وہ سب اللہ کی دی ہوئی حمدیہ صفات کے ساتھ ان احکام کی تعمیل کی منزلیں طے کرنے کی سبھے کرتے ہیں اور ان پر پورا ایمان رکھتے ہیں، اور تمام ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرے علم نے ہر ایک شے کا احاطہ کیا ہوا ہے، تو جن لوگوں نے توبہ کر لی ہے اور تیرے راستے پر چل پڑے ہیں ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، انہیں ہمیشہ قائم رہنے والی جنتوں میں داخل کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، اور انہی کے ساتھ داخل فرما ان کے صالح عمل کرنے والے ماں باپ اور اجداد کو، ان کے ازدواجی جوڑوں کو اور ان کی اولادوں کو بھی۔ تو بڑا ہی غالب حکمت والا ہے، اور ان کی برائیوں کے نتیجوں سے انہیں بچا لے۔ جو کوئی بھی اس دن برے اعمال کے نتیجے سے بچ گیا، بلا شبہ
اس پر اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی، جو کہ بڑی ہی عظیم کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا انہیں قیامت کے دن اعلان کر کے کہہ دیا جائے گا، آج جو تم بیزار ہو رہے ہو تو اللہ تم سے اس سے بھی زیادہ بیزار ہوتا تھا کہ جب دنیا میں تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے تو تم انکار کر دیتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 ہی دفعہ زندگی بخشی، ہم اپنے گناہوں کو اعتراف کرتے ہیں، کیا ہماری یہاں سے بچ نکلنے کی کوئی صورت بن سکتی ہے؟ لوگوں، یہ سب اس لیے ہوا ہے کہ جب تمہیں صرف اللہ کو پکارنے کے لیے کہا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی شریک مقرر کر دیا جاتا تو فوراً مان لیتے تھے۔ تو پھر آج یہاں صرف اسی ایک اللہ کا حکم جاری ہے جو سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا ہے۔ اللہ وہی تو ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے، مگر نصیحت صرف وہی حاصل کرتا ہے جو ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اسی کی طرف منہ کر لے۔ پس اللہ کے دین پر مخلص بن کر صرف اسی کو پکارا کرو، خواہ کافروں کو یہ برا ہی کیوں نہ لگے۔ وہ اللہ بلند ترین، عرفہ اور اعلیٰ رتبے عرش کا مالک ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے امر میں سے وہی کو نازل فرماتا ہے، تاکہ وہ اس کے ذریعے اللہ کی ملاقات کے دن سے لوگوں کو خبردار کر دے۔ جس دن لوگ اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے ان کی کوئی بھی بات اللہ سے چھپی نہ رہے گی۔ اس دن بادشاہت کس کی ہوگی؟ صرف اللہ کی، جو واحد اور ہر ایک شے پر قبضہ رکھنے والا قہار ہے۔ آج کے دن ہر ایک شخص کو اس کے عملوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی کے حق میں بے انصافی نہیں ہوگی۔ یقیناً اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ میرے رسول، ان کو اس دن سے خبردار کر دو جو قریب آ چکا ہے، جبکہ غم کی وجہ سے دل گلے کو آ رہے ہوں گے، اور اس دن ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ وہ اللہ جانتا ہے جو خیانت تمہاری آنکھیں کرتی ہیں اور وہ باتیں جو تمہارے سینوں میں چھپی ہوتی ہیں، اور اللہ کا ہر ایک فیصلہ حق کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اور اللہ کو چھوڑ کر لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ تو کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہی ہے جو ہر بات کو سننے والا اور ہر شے کو دیکھنے والا ہے۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی جو دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا حشر ہوا تھا، جو کہ ان سے قوت میں بھی کہیں زیادہ تھے، اور وہ اپنے پیچھے زمین پر بڑے عظیم آثار بھی چھوڑ گئے تھے، مگر ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں پکڑ لیا، اور ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہ تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ جب ان کے پاس میرے رسول واضح آیتیں لے کر آتے تھے تو یہ ان کو مانتے نہیں تھے، پس اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ اللہ بڑا ہی قوت والا اور بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور طاقتور دلائل دے کر بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف، مگر انہوں نے اسے جادوگر اور جھوٹا کہا۔ پھر جب وہ ان کے پاس حق کے ایسے دلائل لائے کہ جنہیں وہ رد نہ کر سکے تو حکم دیا گیا کہ موسیٰ کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو ذبح کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، مگر کافروں کی تدبیریں تو اللہ کے سامنے ہمیشہ بیکار جاتی ہیں۔ اور فرعون کہنے لگا کہ موسیٰ کو میرے سامنے لاؤ، میں اسے قتل کر دوں۔ وہ پکار لے اپنے رب کو جتنا اس نے پکارنا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارے دین کو نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی اور فساد نہ پھیلا دے۔ موسیٰ نے کہا، میں اپنے اور تمہارے رب کے پاس ہر ایک ایسے تکبر کرنے والے سے پناہ میں آ چکا ہوں جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ تبالے فرعون میں سے ہی ایک ایسا مرد مومن بول اٹھا جس نے اپنے ایمان کو ابھی تک چھپا رکھا تھا کہ کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس
دلائل بھی لے کر آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کو جھوٹ کا وبال اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو پھر جس عذاب کا وہ وعدہ کرتا ہے اس میں سے کچھ تو تم پر ضرور نازل ہو کر رہے گا۔ اللہ کسی ایسے شخص کی ہرگز ہدایت نہیں کرتا جو حدوں سے نکل جانے والا جھوٹا ہو۔ اے میری قوم، آج تمہاری بادشاہت ہے اور تم ہی ملک پر غالب ہو، لیکن اگر ہم پر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ گیا تو پھر ہمارا کون مددگار ہوگا؟ فرعون نے جواب دیا کہ میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو مجھے سمجھ آتی ہے، اور میں تو صرف تمہاری بھلائی کی راہ بتاتا ہوں۔ مومن نے کہا، اے میری قوم، میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر پہلی قوموں کی طرح کا عذاب نہ آ جائے، جیسے قوم نوح یا قوم عاد یا قوم سمود، اور دوسروں پر بھی جو ان کے بعد آئے، اور اللہ تو کبھی بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم، میں تم پر اس حاضر کیے جانے والے قیامت کے دن سے بھی ڈرتا ہوں، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے اور تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور تم لوگوں کے پاس اس سے پہلے یوسف بھی روشن دلائل لے کر آئے تھے، لیکن وہ جو ہدایت لائے تھے تم اس کے بارے میں ہمیشہ شک ہی کرتے رہے، اور جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا کہ اللہ اس کے بعد اب کوئی اور رسول نہیں بھیجے گا۔ اس طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے ان لوگوں کو جو حدوں سے نکل جانے والے اور ہمیشہ شک میں رہنے والے ہوں۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ جھگڑتے رہتے ہیں، جبکہ اس کے لیے ان کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ٹھوس دلیل بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اور مومنوں کے نزدیک آیتوں سے ایسا جھگڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح اللہ ہر تکبر کرنے والے جابر کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس پر فرعون نے کہا کہ اے حامان، میرے لیے تم ایک اونچا سا مینار تو تعمیر کرواؤ جس پر میں آسمان کے راستوں تک پہنچ جاؤں، اور پھر آسمان کے راستے پر موسیٰ کے معبود کو دیکھوں۔ مجھے تو یقین ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ اور اس طرح فرعون کے لیے اس کے برے عمل بہت پسندیدہ بن چکے تھے، اور یوں وہ سیدھے راستے سے رک گیا تھا، اور فرعون کی ساری تدبیر آخر خاک میں مل گئی۔ اس مومن نے کہا، اے میری قوم، میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کی راہ دکھاؤں گا۔ اے میری قوم، یہ زندگی تو محض اس دنیا کی دولت ہے، مگر آخرت کا گھر ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اس کو ویسا ہی اس کا بدلہ ملے گا، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو اگر وہ ایمان والا بھی ہوگا تو انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جہاں ان کے لیے بے حساب رزق ہوگا۔ اے میری قوم، میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف پکارتے ہو۔ تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے وہ شریک ٹھہراؤں جن کا مجھے کچھ علم بھی نہیں، جبکہ میں تمہیں ایک غالب بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کی طرف بلائے جانے کا دنیا یا آخرت میں کوئی جواز ہی نہیں ہے، اور ہم سب کو تو ایک اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ تو پھر یہ حدوں سے نکل جانے والے وہاں آگ میں ہوں گے۔ میں تمہیں آج وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو تم یاد کیا کرو گے۔ میں تو اپنا کام اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، وہ اپنے تمام بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح اللہ نے فرعون کی بری چالوں سے موسیٰ اور مومنین کو محفوظ رکھا، اور فرعون کے گروہ کو بہت برے عذاب نے گھیر، جو کہ آتش جہنم ہے، جس کے سامنے وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ جس دن کے قیامت آئے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دو، اور وہ آگ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے۔ کمزور طبقے کے لوگ تکبر کرنے والے بڑے لوگوں سے کہیں گے، ہم تو دنیا میں تمہاری پیروی کیا کرتے تھے، تو کیا تم اب ہم پر سے اس آگ کے عذاب کو کچھ تھوڑا سا کم کر سکتے ہو؟ وہ تکبر کرنے والے بڑے لوگ کہیں گے
کہ ہم سب اس آگ میں ایک برابر ہیں۔ اللہ اپنے تمام بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہوا ہے۔ پھر آگ میں جلنے والے لوگ جہنم کے داروغوں سے کہیں گے کہ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ صرف ایک ہی دن کے لیے ہم پر سے اس عذاب کو کم کرتے۔ وہ داروغے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول واضح آیات لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں آئے تھے۔ تو وہ کہیں گے تم خود ہی اسے پکارو، مگر یاد رکھو کہ کافروں کی دعا محض بیکار جایا کرتی ہے۔ ہم اپنے رسولوں کی اور تمام ایمان لانے والوں کی مدد کیا کرتے ہیں، اس دنیا کی زندگی میں اور اس قیامت کے دن میں بھی، جبکہ تمام گواہ پیش کیے جائیں گے۔ اس دن ظالموں کو ان کی معذرتیں کوئی فائدہ نہ دیں گی اور ان کے لیے محض لعنت اور نہایت برا ٹھکانہ ہوگا۔ ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو اس کی کتاب کا وارث بنا دیا، جو کہ کتاب ہدایت اور ذکر ہے عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے۔ پس صبر کر میرے رسول، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اللہ سے اپنی کسی بھی نادانستہ کوتاہی کے ہو جانے کی پناہ مانگتے رہا کریں اور اپنے رب کے عطا کیے ہوئے تمام وسائل اور ذرائع کے استعمال کی حمد سے صبح و شام اپنے فرائض کی منازل طے کرنے کی سبح کرتے رہا کریں۔ وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کسی ٹھوس دلیل کے بغیر اللہ کی آیتوں سے جھگڑتے ہیں، ان کے دلوں میں اپنی بڑائی کا ایسا زوم بیٹھ گیا ہے کہ جس بڑائی کو وہ کبھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ پس تو اللہ کے ساتھ ہو کر اس کی پناہ میں آ جا، وہ اللہ سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ بھلا کیا آسمانوں اور زمین کا خلق کرنا بڑا کام ہے یا کہ انسان کا پیدا کرنا؟ مگر اکثر لوگ اتنی چھوٹی سی بات بھی نہیں جانتے۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہوتے، اور نہ ہی ایمان لا کر صالح اعمال کرنے والے اور بدکار لوگ برابر ہوتے ہیں، مگر بہت کم لوگ ہیں جو اتنی سی بھی سوچ بچار کرتے ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ قیامت آنے والی ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے۔ لوگوں، تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھے پکارا کرو، میں تمہاری پکار قبول کروں گا۔ وہ لوگ جو تکبر کی وجہ سے میرے عبد بن کر نہیں رہتے، وہ ذلیل بنا کر جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا کہ اس میں تم آرام کرو، اور دن کو روشن بنا دیا تاکہ اس میں سب کچھ نظر آنے لگے۔ بے شک اللہ انسانوں پر نہایت فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن اکثر انسان شکر نہیں کرتے۔ یہ ہے اللہ تمہارا سب کا رب، ہر ایک شے کا خالق، جس کے سوا کوئی اس لائق نہیں کہ جس کا عبد بن کر رہا جائے۔ پھر تم کہاں بھٹکے پھر رہے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھی بھٹک گئے تھے جو ہماری آیتوں کے ساتھ جھگڑا کیا کرتے تھے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور آسمان کو تمہارے اوپر چھت بنایا، اور تمہاری بے شمار صفات والی مجسمہ سازی کی، اور کیا خوب مجسمہ سازی کی، اور نقصان نہ دینے والی پاکیزہ چیزوں کا تمہیں رزق عطا کیا۔ یہ ہے تمہارا اللہ، تمہارا سب کا رب، بابرکت ہے اللہ جو کل عالمین کا رب ہے۔ وہ ایسا زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں، اس کے سوا کوئی معبود بننے کے لائق ہی نہیں۔ اسی کے دین پر خالص ہو کر اس کو پکارا کرو۔ تمام کی تمام تعریف اسی کے لیے ہے جو کل عالمین کا رب ہے۔ میرے رسول کہہ دیں ان سے کہ مجھے منع کیا گیا ہے جو میں انہیں پکاروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جبکہ میرے رب کی طرف سے کھلی دلیلیں بھی آ چکی ہیں، اور مجھے یہ بھی حکم ملا ہے کہ میں صرف کل عالمین کے رب کا فرما بردار بن کر رہوں۔ وہی تو ہے جس نے مٹی کے اجزاء سے تمہاری تخلیق کی، پھر تمہیں نطفہ بنایا، پھر گوشت ہڈیوں کا لوتھڑا، اور پھر تمہیں ایک بچہ بنا کر نکال لیتا ہے۔
پھر تم شدید جوانی کی عمر کو پہنچ جاتے ہو اور پھر بوڑھے ہو جاتے، اور تم میں سے کوئی تو پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں اور باقی تم بھی مقرر کی ہوئی موت کو پہنچ جاتے ہو، تاکہ تم ان باتوں پر اب کچھ عقل سے غور و فکر۔ وہی تو ہے جو زندگی اور موت کا نظام چلاتا ہے۔ اس کے لیے تو یہ عمل ایسا ہے کہ جب بھی وہ کسی شے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے ہو جا، تو وہ ویسا ہی ہو جاتا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو اللہ کی آیات سے جھگڑتے رہتے ہیں کہ یہ کہاں بھٹکے پھرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری کتابوں اور ان کے ساتھ بھیجے ہوئے رسولوں کو جھٹلاتے تھے۔ بہت جلد انہیں حقیقت کا پتہ چل جائے گا، جب ان کی گردنوں میں توق ہوں گے اور وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے پانی میں، اور پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، اور وہ بھی اللہ کو چھوڑ کر؟ تو کہیں گے کہ پتہ نہیں، وہ ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ ذرا دیکھو یہ اللہ کافروں کو کیسے گمراہ قرار دے دیتا ہے۔ یہ اس بات کا بدلہ ہے جو تم لوگ بغیر حق کے اس زمین میں اپنے کفر پر ہی خوش ہوا کرتے تھے اور پھر اس پر اترایا کرتے تھے۔ اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، جہاں تم ہمیشہ رہو گے، اور یہ تکبر کرنے والوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ میرے رسول، مصائب کے مقابل صبر سے اپنے راستے پر قائم رہو، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اگر تجھے اس میں سے کچھ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا تیرے زندگی کی مدت ہی پوری کر دیں، تو بھی ان سب نے ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ میرے رسول، اس سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے تھے، ان میں سے کچھ کے واقعات تو ہم نے تجھے بتا دیے ہیں، اور کچھ کا ذکر تجھ پر نہیں کیا گیا۔ ان میں سے کسی رسول کے بس میں نہیں تھا کہ وہ میرے حکم کے بغیر ایک آیت بھی لا سکتا۔ پھر جب اللہ کا حکم آ پہنچا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور یوں باطل پر قائم رہنے والے خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے، جن میں سے کچھ پر تم سواری کرتے ہو اور کچھ کو کھاتے ہو۔ تمہارے لیے ان میں اور فائدے بھی ہیں کہ جو کام تم ان سے لینا چاہو لے سکتے ہو، ان پر ایسے ہی سوار ہوتے ہو جیسے کشتیوں پر سوار ہوتے ہو۔ اللہ اس طرح تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تو پھر تم اللہ کی کون کون سی نشانی کا انکار کرو گے؟ کیا انہوں نے زمین میں سیر کر کے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا تھا؟ وہ تعداد میں بھی ان سے زیادہ تھے، اور قوت اور زمین پر چھوڑی ہوئی عالی شان عمارتوں کے اعتبار سے بھی ان سے بڑھ کر تھے، لیکن ان کا کیا حشر ہوا؟ یہ سب کچھ ان کے کچھ بھی کام نہ آیا۔ پھر جب ان کے پاس میرے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو اپنے علم پر گھمنڈ کرنے لگے، اور رسولوں کے جس علم کا مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا۔ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو آتا دیکھا تو کہنے لگے ہم اللہ کے واحد ہونے پر ایمان لاتے ہیں، اور جس کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے اس سے ہم کافر ہوتے ہیں۔ لیکن ان کا اس وقت ایمان لانا جبکہ انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تھا ان کے کچھ کام نہ آیا۔ ان سے پہلے آنے والے لوگوں کے لیے بھی اللہ کی یہی سنت رہی ہے، اور اسی طرح کافر لوگ خسارے میں پڑتے رہے۔ آغاز سورہ حامیم السجدہ۔ پناہ لیتا ہوں میں اللہ کے ساتھ ہو کر شیطان الرجیم سے، ساتھ اللہ نام والے کے جو الرحمن الرحیم ہے۔ حامیم، یہ قرآن الرحمن الرحیم کی طرف سے نازل کی گئی اس کتاب کی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی آیتیں ہیں۔ یہ عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے ہے جو علم رکھتے، یہ نیک اعمال کے اچھے نتائج کی بشارت دینے والا بشیر، اور برے اعمال کے برے نتائج سے خبردار کرنے والا نذیر بھی ہے، مگر اکثر لوگوں نے اس سے منہ موڑ رکھا ہے اور اس کی نہیں سنتے، اور کہتے ہیں جس طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ہمارے کانوں میں
ڈانٹ ٹھسے ہوئے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان حجاب ہے، اس لیے تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ میرے رسول ان سے کہہ دیں کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر، مگر تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی ہوتی ہے کہ تم سب کا معبود صرف وہی ایک معبود ہے، بس اسی کے ساتھ استقامت سے جڑے رہو اور اپنے لیے مغفرت مانگو۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو اس کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ خرچ نہیں کرتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی ہدایت کے مطابق صالح عمل کیے، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ میرے رسول ان سے کہہ دو، کیا تم اس سے کفر کرتے ہو جس نے اپنے وقت کے پیمانے پر 2 دنوں کی مدت میں زمین کو پیدا کر دیا؟ تم کیا اس کے شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ وہی تو ایک رب العالمین ہے؟ اور پھر اس نے زمین پر پہاڑ بنائے اور اس میں ہر طرح کی فائدہ مند برکات رکھی اور اس کے تمام وسائل، ذرائع اور قوتوں میں توازن پیدا کیا، اور یہ سب کچھ اپنے حساب کے مطابق 4 دنوں میں مکمل کیا، جو کہ اس زمین پر بسنے والی تمام مخلوق کی ضرورتوں کو ایک جیسا پورا کرتی ہے۔ پھر اللہ نے آسمان کی طرف توجہ دی، جو کہ ابھی تک محض مختلف قسم کے بخارات کی حالت میں تھا۔ آسمان اور زمین دونوں سے پوچھا کہ وہ ہماری اطاعت میں اپنی خوشی سے آتی ہیں یا مجبوری سے، تو دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے اطاعت میں حاضر ہیں۔ پھر اللہ نے اپنے حساب سے 2 دنوں میں 7 بلندیوں کے طبقوں میں آسمان بنائے اور ہر ایک آسمان کے طبقے کو اس کے فرائض سونپ دیے اور اس دنیا کے آسمان کو چراغوں سے سجا دیا اور ان کی حفاظت کا بھی سامان کر دیا۔ یہ سب کچھ غالب اور علم والے کے حساب سے مقرر کی ہوئی تقدیر ہے۔ اے رسول، اگر یہ تجھ سے منہ پھیر لیں تو ان سے کہہ دو، میں تمہیں ایک چنگھاڑ کے عذاب سے خبردار کرتا ہوں، جیسا عذاب کہ عاد اور سمود کی قوموں پر آیا تھا، جب ان کے پاس آگے پیچھے رسول یہ کہنے کے لیے آئے کہ ایک اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود نہ مانو، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ چاہتا تو ہم پر فرشتے بھیج دیتا، جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہ ماننے والے کافر ہیں۔ اور جو قوم عاد تھی وہ تو ناحق زمین پر تکبر کرنے لگ گئی تھی اور گھمنڈ سے کہتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ قوت والے ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں تھا کہ اللہ جس نے انہیں خلق کیا ہے وہ ان سب سے بہت زیادہ قوت والا ہے؟ وہ خواہ ہماری آیتوں سے جھگڑا کیا کرتے تھے۔ ان کی بدبختی کہ ہم نے ان پر جلا دینے والی تیز گرم ہوا چلا دی تاکہ وہ اس دنیا میں ہی ذلیل کر دینے والے عذاب کا مزہ چکھ لیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ ذلیل کر دینے والا ہوگا، کیونکہ وہاں انہیں کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی۔ اور سمود کی قوم کو بھی ہم نے ہدایت بھیجی تھی، لیکن انہوں نے ہدایت کے نور کی بجائے گمراہی کے اندھے پن کو پسند کیا، تو ہم نے ان کے عملوں کی سزا ان پر زوردار چنگھاڑ کا رسوا کر دینے والا عذاب بھیج دیا۔ اور ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے تھے اور متقی بن کر رہتے تھے ہم نے عذاب سے بچا لیا۔ وہ دن جب تمام اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف ہانکا جائے گا، یہاں تک کہ جب اس کے قریب پہنچیں گے تو ان کے عملوں پر ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی جلدیں گواہی دیں گی۔ وہ اپنی جلدوں سے پوچھیں گے، تم نے ہمارے خلاف کیسے گواہی دے دی؟ وہ کہیں گی، جس اللہ نے ہر ایک شے کو بولنے کی قوت عطا کی ہے اسی نے ہمیں بھی بولنے کی صلاحیت بخش دی۔ اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کے پاس تمہیں دوسری بار پیدا کر کے لوٹا دیا جائے گا۔ تم اس بات کا خوف نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان، آنکھیں اور جلدیں بھی کبھی تمہارے خلاف گواہی دے سکتی ہیں؟ بھلا تم تو سمجھتے تھے کہ تمہارے بہت سے عملوں کا اللہ کو بھی علم نہیں ہے۔
اور تمہارے اسی گمان نے جو تم اپنے رب کے بارے میں رکھتے تھے تمہیں تباہ کر دیا اور تم خسارہ پانے والوں میں ہوگے۔ اب اگر یہ صبر بھی کریں تو پھر بھی ان کا ٹھکانہ آگ ہی رہے گا، اور اگر وہ توبہ بھی کر لیں تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ہمارے قانون کے مطابق ان کے لیے دنیا میں ایسے ساتھی بن گئے تھے جو ان کے اگلے پچھلے عملوں کو ان کے لیے بڑا شاندار کر کے دکھاتے، تو ان پر بھی اللہ کے اس عذاب کا وعدہ عائد ہو گیا جو ان سے پہلے گزری ہوئی جنوں اور انسانوں کی قوموں پر ہوا تھا۔ بلا شبہ وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ کافر لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تم اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو، جب کوئی پڑھنے لگے تو بیچ میں شور شرابہ کر دیا کرو تاکہ تم ہی غالب رہو۔ سو ہم بھی ان کافروں کو شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ان کے ان برے اعمال کی سزا دیں گے۔ اللہ کے دشمنوں کی سزا صرف آگ ہے، اس میں ان کا ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ ہوگا، اور انہیں یہ سزا ہماری آیات کے خلاف جھگڑا کرنے کی ہوگی۔ کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، وہ لوگ ہمارے سامنے لا جنہوں نے جنوں اور انسانوں میں سے ہمیں گمراہ کیا تھا تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے رونڈ ڈالیں اور وہ سب سے نچلے درجے کے ذلیل ہو جائیں۔ مگر جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے تو ان پر ملائکہ اتریں گے اور کہیں گے کوئی خوف نہ کرو اور نہ ہی کوئی غم کرو، اور اس جنت میں خوشیاں مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ فرشتے کہیں گے ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی ہیں، یہاں جو تمہارے دل چاہیں وہ موجود ہے، اور جو کچھ تم مانگو گے وہ تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ غفور و رحیم کی طرف سے یہ تمہاری ایسی کمال میزبانی ہے۔ اس سے بہتر قول کس کا ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل بھی کرے اور اعلانیہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ بھلائی اور برائی ایک برابر تو نہیں ہو سکتی۔ کسی کی بری بات کا اگر تم نہایت آسن طریقے سے جواب دو گے تو دیکھ لینا کہ اگر تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی بھی ہوگی تو وہ گہری دوستی میں بدل جائے گی، اور ایسا مقام کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا سوائے اس کے جو بڑا ہی صبر کرنے والا ہو، اور یہ مقام نہیں حاصل ہوتا سوائے کسی بڑے ہی خوش نصیب۔ اور میرے رسول، اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہونے کا ڈر ہو تو اللہ کے ساتھ ہو کر اس کی پناہ میں آ جایا کرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اسی کی آیتیں ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند، تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ ہی چاند۔ اگر تم واقعی اللہ کے عبد بن کر رہنا چاہتے ہو تو صرف اسی ایک اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ اگر یہ لوگ تکبر کی وجہ سے انکار کریں میرے رسول، تو جو لوگ تیرے رب کا قرب رکھتے ہیں وہ تو دن رات اللہ کے احکام کی تعمیل کے مدارج طے کرنے کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں، اور وہ کبھی تھکتے بھی نہیں ہیں۔ یہ اللہ ہی کی نشانیاں ہیں جو تو دیکھتا ہے کہ خشک زمین عاجزی سے دبی رہتی ہے، پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو سرسبز و شاداب ہو کر پھولنے لگتی ہے۔ اس طرح جس نے اس زمین کو زندگی بخشی ہے وہ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا۔ بلا شبہ وہ ہر ایک شے پر مکمل اختیار رکھنے والا ہے۔ وہ لوگ جو ہماری آیات کو جان بوجھ کر بدلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے تو نہیں ہیں۔ بھلا وہ شخص جو آگ میں ڈال دیا جائے گا بہتر ہے، یا وہ جو کہ قیامت کے دن امن و ایمان کے ٹھکانے میں آ جائے گا؟ اس لیے جو چاہو تم کر لو، اللہ تمہارے تمام عمل دیکھ رہا ہے۔ یہ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کی ہدایات کو جب ان کے پاس آئیں تو ان سے کفر کیا، حالانکہ یہ قرآن تو ایک بڑی اعلیٰ مقام والی پاکیزہ کتاب ہے جس کی آیات میں کہیں آگے یا پیچھے باطل شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایک انتہائی حکمت والے اور قابل تعریف
خوبیوں والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اس قرآن کے ذریعے تجھ سے اے میرے رسول وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تجھ سے پہلے رسولوں کو کہی جاتی تھیں۔ بلا شبہ تیرا رب مغفرت کرنے والا بھی ہے اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ اگر ہم قرآن کو غیر عربی زبان میں بناتے تو یہ لوگ اس کتاب کو نہ سمجھ سکنے کی وجہ سے کہتے کہ اس کتاب کی آیات کو آسانی سے سمجھ آنے والی کیوں نہیں بنایا گیا۔ یہ کیا بات ہے کہ ہم عربی اور یہ کتاب غیر عربی عجمی زبان۔ کہہ دیں ان سے میرے رسول کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے یہ کتاب تو ہدایت اور انسان کے کردار کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈانٹ ٹھسے ہوئے ہیں اور یہ کتاب ان کے اندھے پن پر دلیل بن جاتی ہے۔ انہیں ایسا لگتا ہے جیسے بہت ہی دور سے کوئی انہیں پکار رہا ہے مگر وہ سمجھ نہیں سکتے۔ اور ہم نے جب موسیٰ کو کتاب دی اس میں بھی انہوں نے اختلافات کیے۔ اگر تیرے رب نے پہلے سے ایک وقت مقرر نہ کر دیا ہوتا تو ان کے درمیان وہیں فیصلہ کر دیا جاتا، مگر یہ لوگ اب اس قرآن کے بارے میں بھی بری طرح سے شک و شبہات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جو کوئی اللہ کے حکم کے مطابق صالح عمل کرے گا اس کا اپنا ہی فائدہ ہوگا اور جو کوئی برا عمل کرے گا تو اسی کا نقصان ہوگا۔ میرے رسول تیرا رب تو کبھی بھی بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔